ابھی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے پیش نظر ہم سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں. اب 15 جون کو میئر کراچی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا 15 جون تک ہی معاملہ سیٹل ہو سکے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. بہرحال مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہم نے کوشش کی رابطہ کرنے کی، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو اب دیگر سٹوریز عامر ضیاء صاحب ہم ذرا یہاں پر رکھتے ہیں. لغائی صاحب پہلے کنکلوڈ تو کریں نا کہ ان کا کیا ماہرانہ رائے ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی جو گفتگو سنی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، جی پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے 1979 میں، اور وہ الیکشن میں ساری جماعتیں ایک طرف تھیں اور پیپلز پارٹی ایک طرف تھی. پیپلز پارٹی 3 ووٹوں سے جیت گئی، اس کے 3 ووٹ کینسل کر دیے گئے اور عبدالستار افغانی کو الیکشن جتوا دیا گیا. 3 ووٹ کینسل ہوا. وہ بھی معلوم ہے کہ خانم گوہر اعجاز کا ووٹ کینسل ہوا، ان کی نند تھی، ان کا ووٹ کینسل ہوا، اسپیشل سیٹوں پر تھی، ایک اور سیٹ وہ کینسل کر دیا گیا تھا. اور کینسل کیا گیا تھا تاکہ ان کو افغانی صاحب کو جتوایا جا سکے. اور پھر دوبارہ الیکشن یہی ہوا. اچھا ڈپٹی میئر پھر بھی پیپلز پارٹی کا تھا، میئر جیت گیا، میئر کی سیٹ پر بولتے ڈپٹی میئر پر پیپلز پارٹی کا. اور دوسری بار ہوا الیکشن، دوسری بار بھی یہی ہوا کہ افغانی صاحب کو جتوا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہار گئے عبدالخالق اللہ والا. اور پھر ڈپٹی میئر دوبارہ پھر پیپلز پارٹی کا. تیسری بار الیکشن ہوتے ہیں جب آتے ہیں نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ، رات کو 3 بجے کو ہار رہے تھے اور تاج حیدر جیت رہے تھے. رات کو 3 بجے باقاعدہ اٹھایا گیا طارق خان کو، پختون لویا جرگا والے کو. رات کو 4 بجے پریس کانفرنس کروائی گئی. اس کے ساتھ کون کرتے فرشتے گئے تھے، جا کر انہوں نے اس کو ارینج کیا، جا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ جی یہ جیتیں گے. اور انہوں نے کہا میں اپنے ووٹ جو ہیں وہ ان کو دے رہا ہوں. یہ فائنل فیصلہ ہو گیا. اور اس طرح وہ الیکشن جیتے ہیں. 3 مرتبہ سہولت کاروں نے سہولت کاری کی اور وہ جیتتے رہے. اب کیسے جیتیں گے؟ بھائی پنجاب اور سندھ اسمبلی میں انہوں نے کبھی 5 سیٹیں لی ہیں، اور سندھ اسمبلی کی جب سیٹیں 20 25 30 تک چلی گئیں تب بھی ان کی سیٹیں نہیں ہوتی تھیں. جب 70 کے الیکشن میں 1 سیٹ تھی، پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں تھیں، ان کی 1 سیٹ تھی. اور وہ کہتے ہیں کراچی شہر ہمارا ہے. یہ اس پروپیگنڈا اتنا زبردست ہے کہ اس کے اندر خود پیپلز پارٹی کہتی ہے یار دوسرے نمبر پر تو ہم ہیں نا، لیکن جبکہ وہ پہلے نمبر پر رہی ہے. آپ کے خیال میں پروپیگنڈا اتنا مؤثر کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ میڈیا سارا ان کے ہاتھ میں ہے یار. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ نہیں ہے میڈیا پیپلز پارٹی میڈیا میں آپ جیسی طاقتور نہیں میں کہاں میں کیا کمال کرتے ہیں آپ مجھے آپ اس طرح نہ سمجھے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. میڈیا بڑے لوگوں کا ہے جناب، بڑے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے اور لوگ بیٹھے ہوئے سر. لیکن ابھی تو معاملہ یہ ہے نا کہ ووٹ جو جس طرح سے حافظ نعیم الرحمان اچھا حافظ نعیم الرحمان سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیٹیں تو کم ہیں نا. وہ پارلیمانی پارٹی جو ہے ان جماعت اسلامی کی سیٹیں کم ہیں، عددی اکثریت پیپلز پارٹی کے سنگل میجورٹی لیکن 6 یوسیز کا معاملہ بھی آ گیا نا. باقی رہ گیا ان کا معاملہ. کوئی بھی ہو جائے تب بھی وہ زیادہ اکثریت نہیں آ سکتی ان کی نا، ان کو وہ میجورٹی میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ تو خواہ کہ ہم ایک منظرنامہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان، میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ جس نے اعلان کیا جی وہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ تھے، جی وہ سارا کچھ تھا، وہ تو اس کے سربراہ تھے، جماعت کے سربراہ تھے علی زیدی صاحب. انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جناب ہم جا کر ووٹ دیں گے. علی زیدی صاحب خود نہیں رہے ہیں، وہ پارٹی چھوڑ گئے، تو بجا کے باقی جو لوگ بیٹھے ان کے پابند ہوں گے. اور اب یہ کون جا کر اعلان کرے گا؟ اچھا وہاں پر گروپ بنتا ہے اور جو کہتا ہے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں. میں بھی تو جو فرق آ رہا ہے، جو ہماری اور لغاری صاحب کی گفتگو میں فرق آ رہا ہے، لغاری صاحب جو گراؤنڈ پولیٹکس ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں صحیح کہ ایسا ہو رہا ہے. ہم جیسے لوگ ذرا آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جی ایک ان کے ووٹ ہیں جماعت اسلامی کے، اور پی ٹی آئی نے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی یہ اعلان کیا کہ جی ہم لوگ مل کے الیکشن لڑیں گے نا. ان دونوں کے ووٹ ملا کر ہو جاتے ہیں 193، اور پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے ہو جاتے ہیں 174. تو ہم جیسے جو سادہ ذہن کے لوگ ہیں، ہمیں اتنی پیچیدہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جس کے 193 ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوتے. بھئی مرزا صاحب بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ینگ آدمی ہیں، بیرسٹر ہیں. اسی طرح حافظ نعیم بھی میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ڈائنامک پرسنالٹی، دونوں بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. ہم اس پہ بات نہیں کریں. ہم جیسے لوگ سوال کریں کہ نمبرز کی بات کریں، نمبرز گیم میں آگے دکھائی کر رہے خود اسی جگہ پر. وہ جو اعلان کر کے گئے اس اعلان کو باقی لوگ اگر نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نہیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ، علی زیدی خود تو کھڑے ہوتے ہیں. ابھی وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے نا. ابھی جو پی ٹی آئی وہ پارٹی پارلیمانی پارٹی بنے وہ آئے. اور میری اطلاعات یہ ہیں، جو آپ والی بات ہے، جو عملیت پسند سیاست ہے نا آمنہ صاحبہ، اس کی روح سے پلڑا ان کا ہی بھاری ہے، جماعت اسلامی نہیں. مرزا وہاب صاحب کا پلڑا بھاری ہے. میں تو اصول کی بات کروں، 193 ووٹس کی بات کروں، لیکن جب حقیقی سیاست آتی ہے
تو ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں، اور اس میں جب بھی آپ دیکھیں کہ حافظ نعیم صاحب جو ہیں بہت زیادہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ غائب ہو رہے ہیں اور ان کو پکڑا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. ان کی پوری تعدیلیں پیش کر رہے ہیں. وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کون جیتا ہے اس وقت تک. لیکن ہمیں دونوں طرف کی باتیں ہمیں رکھنی چاہیے سامنے. میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کو یا کسی بھی الیکشن کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنایا جائے. آخری الیکشن نہیں ہو رہا، مطلب ہے بالکل. لیکن کافی گرما گرمی اس الیکشن میں پائی جا رہی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ناظرین آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج. 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. متضاد اہداف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے کیونکہ الیکشن سر پر ہے، تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو. کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے، سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.